الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید. اچھا واو اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور واو کا مطلب 16-17 طرح کی اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میننگ ہے، اور معروف اسلوب ہے کہ جب یہاں یہ اس طرح سے آتا ہے تو اس کو ہم قسم پہ واو کو دلیل مانتے ہیں کہ یہ واو قسمیہ ہے. اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد النازعات ہم نے پڑھ لیا، الف لام آپ نے شروع کا ہٹا دیا، تو نون زا اور عین ترتیب سے نزع کیا ہے، وہی موت کا وقت، یا دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں کس طرح سے آئے گا، لیکن یہ لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے. غرقن بھی اردو کا لفظ ہے، غائن را قاف، غرق ڈوب کر، کسی چیز کے اندر ڈوب جانا. ون ناشطاتی نون شین تا، الف لام آپ شروع کا ہٹا دیں، اور نشت نشاط آپ نے لفظ اردو میں سنا ہوا ہوگا، نشاط. اب یہ ون ناشطاتی مشکل ورڈ ہے، لیکن نشاط جو کہتے ہیں نشاط سکون اور ٹھنڈک یا سکون ملنا، تو نشاط بہت ہلکا 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 ہوا کا چلنا، آہستہ آہستہ، جو نرمات ہے. نشاط برانڈ سے تو سبھی واقف ہوں گے. نشتن اسی کا دوبارہ دہرا دیا، اسی روٹ سے ورڈ آگے آ گیا ہے، نشتن. اور سابحاتی سین با ہا سبحہ، اور تسبیح کا جو ورڈ تو یہ بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے، سبحہ تسبیح کرنا، اور یہ ایک اس طرح سے آتا ہے، اور دوسرا یہ آتا ہے، اس کے معنی جو اس کے اندر آتے ہیں وہ ہیں تیرنے کے، ٹھیک ہے، تیرتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے کہا ہے کہ سب اپنے اپنے ایک مدار میں جو ان سے ہیں وہ تیر رہے ہیں. سبحہ تو یہ وہ والا ہے، سبحن، ٹھیک ہے. اس کا بھی دوبارہ روٹ ورڈ سین باہا ہی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے فس سابقاتی، فا لیٹر ہے تو، ٹھیک ہے، اور الف لام پھر آگے آ رہا ہے، اس کو آپ ہٹا دیں. پھر آگے ہے سین با قاف سبق، تو سبق کہتے ہیں آگے بڑھنے، سبق ہوتا ہے جس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سبقت اردو کا لفظ ایک اور ہوگا، تو یہ وہی ہے. فس سابقات اور سبقن دیکھنے میں دو ڈفرنٹ ورڈز لگ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے روٹ ورڈ نکال رہا ہے تو دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، سین با قاف سبق. فا وہی لیٹر ہے جس کا میننگ آپ لوگوں نے یاد کر ہی لیا ہوگا. تو اور الف لام آ رہا ہے، اس کو نکال لیں، اور پھر آگے ہے مدبرات کا روٹ ورڈ دا با را دبر، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ نے تدبر کا ورڈ سنا ہوگا، تدبر کرنا، جب کسی چیز میں غور کرنا، پلان کرنا، تدبیر کرنا، تو یہ سارے اس کے میننگز ہیں. امرن الف میم را، یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. تو بظاہر مشکل نظر آنے والی امر، کام کو بھی کہتے ہیں امر، صاحب امر، حاکم کو بھی کہتے ہیں فیصلہ. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں بہت، یہ پریکٹس بہت فائدہ دیتی ہے کہ ہم اردو زبان میں جب الفاظ کو سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عربک کے الفاظ کو جب روٹ ورڈز نکال کے اپنے اردو کے الفاظ سے ٹیلی کرتے ہیں تو بہت سارے لفظوں میں تو ہمیں کانسیپٹ لینے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں، اس میں ان 5 آیات میں جن کا میننگ ترجمہ یاد اگر آپ کرتے رہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہی لگتا رہے گا کہ اتنا مشکل ہے. لیکن اس میں مجھے بتا دیں کوئی ایک ورڈ بھی اس میں نیا نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ قرآن تذکیر کے لیے آسان ہے بے شک، لیکن میں کہتی ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی اور غور و فکر کے لیے بھی بعض اوقات جو پرائمری اس کے جو لیول ہیں ان میں بھی یہ بہت آسان، اور ہمارے لیے تو یعنی جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ، کہ ذرا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. نزا اردو میں بولا جاتا ہے، عام لفظ بول رہے ہوتے ہیں وہ حالت نزا میں. غرق اردو کا لفظ ہے، بول رہے ہوتے ہیں. نشاط اردو کا لفظ ہے. پھر صبح تسبیح اردو کا ورڈ ہے. پھر اس کے بعد سبق اردو کا لفظ ہے. پھر اس کے بعد تدبیر دبر اردو کا لفظ ہے، اور امر یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو کوئی بھی اس میں نیا ورڈ نہیں ہے. یوم یا واو میم. اچھا کون جی مجھے بتائے گا؟ آگے آپ لوگ کریں روٹ ورڈز، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو. آیت نمبر 6 سے یوم یا واو میم سے دن، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے یوم آزادی جی، اور اس طرح یہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ترجفو کا روٹ ورڈ ہے را جیم فا رجف، اور اس طرح راجفہ بھی اسی سے نکلا ہے، الف نام جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور پھر راجفہ را جیم فا، اور اس طرح نیکسٹ آیت میں ہے تتبعوہا. اس میں
تابا عین تبا اتباع سے نکلا ہے یہ پیروی کرنا پیچھے لگانا کسی کے پیچھے آنا تابع کا لفظ جو ہے ٹھیک ہے اس کے تابع ہونا ٹھیک کو الگ کر لیں گے یہ آپ کہہ لیں کہ پروناؤن ہے ضمیر ہے یعنی اس پہ ٹھیک ہے تتبعھا پیچھے آئے گی اس کے الرادفہ الف لام کو پھر الگ کر لیں گے ہم را دال فا ردف یہ ردیف سے بھی نکلا ہے جو اردو میں پڑھتا ہے ردیف کافیے جو ہیں جی اور ردیف کا کیا ہوتا ہے جو نظم کے آخر میں ردیف آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایک کے ساتھ قلوب جو ہے وہ قاف لام با قلب سے نکلا ہے قلب کا ورڈ بھی ہم کرتے ہی ہیں اردو میں یوم اذن بھی پھر یہ وہی آیت ہے یوم کے ساتھ اذن واو جیم فا اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کیا روٹ ورڈ ہوگا واو جیم فا ہے واو جیم فا ہے ٹھیک ہے اور آگے ابصارها با صاد را یہ پلورل ہے نا با صاد را بصیرت بصارت یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نگاہ کا اور ہا پھر اگین جس طرح ہم نے ہا میں دیکھا تھا ہا اس کی تو اسی طرح ہا جو ہے اس کی یعنی ضمیر ہو جائے گی ہے خاشعہ خاشین اور آئے ہیں یہ خشعت سے ہے یعنی یہ ڈر کے جھکنے سے ہے میرے خیال میں خشع اور یہ بھی اردو میں ہم کلاس 3 سے لیسن پڑھتے آ رہے ہیں خشیت الہی کا خوف ٹھیک ہے کسی کے روب اور کسی کی ہیبت یا کسی کے جلال کی وجہ سے دل میں جو عاجزی پیدا ہوتی ہے جو دل کا جھکاؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے جی اوکے جی آگے جی اور کوئی تھینک یو کولا جی آمنہ بولونا واو نون کیا ہے قولو ہوتا تو ہم کہتے وہ پوچھتا ہے اب ہو گئے یقولون تو وہ پوچھتے ہیں یہ ہے جی پلورل ہونے کا مطلب کیا کیا ان بے شک ہم ابھی میں ترجمہ سنانے لگ پڑے لا مردودون اس میں مردود ہوگا جو ہم ہر وقت بولتے ہیں ٹھیک ہے مردود کا بھی روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے میم را دال نہیں میم واو دال نہیں یہ اچھا اس کا روٹ ورڈ نا رد سے ہے یہ ورڈ رد کرنا جب کسی چیز کو رد کیا جاتا ہے نا تو پلٹانا واپس کر دی جاتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو ہاں اور مردود وہ ہوتا ہے جس کو واپس پلٹایا جاتا ہے پھر آگے ہے فل ہاں اس میں بھی الف لام ہر جگہ اور حافر حفر اب اس کا میننگ مجھے نہیں پتا کیچڑ میں ہم چلتے ہیں نا کیچڑ میں چلتے ہیں مثال کے طور پر تو ایک کیا ہوتے ہیں پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھڈے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نشانوں کے اوپر چل چل کے کیا کرتے ہیں واپس جایا جا سکتا ہے تو کا میننگ آپ کو جو نیچے لکھا ہوا آئے گا کہ واپس پلٹایا جانا گہراؤ جو پڑ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے واپس آسانی سے جایا جا سکتا ہے یا وہ نشان ٹریس کیے جا سکتے ہیں تو یہاں سے پھر اس کے اندر میننگ آیا ہے واپس جانے کا ٹھیک ہے اور لامردودونا کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے رد سے وہ بھی ہو گیا آگے ہے جی آئزا کیا جب ہاں جی تو کننا ہاں کے لے کے لیا تھا فائزا پس جب اور ہم وہ اور بس ساہرہ با کو نکال دیں اور الف لام اس کو خاص کرنے کے لیے ہے اور سین ہا را سحر اور گولتا مونس کے لیے اور سہرا کہتے ہیں ایک پلین سی جگہ اور ایک میدان اچھا اب یہ ہے کہ یہ اس کا ٹاپک کیا ہے سورہ کا یہ ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم چیزوں کو ریلیٹ کریں گے اور کس طرح سے دیکھیں گے پہلی چیز تو ہم نے یہ چیز ہے کہ سورہ نازیات والی چیز یہ دیکھ لینی چاہیے وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نازیات کا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر آئی ہے قرآن کے کس مقام پر آئی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن کا جو 7واں باب ہے ہم اس میں سے پڑھ رہے ہیں اور 7ویں باب کا ٹاپک صورتوں کو پڑھ کے ڈیسائیڈ کیا مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں میں ہم جانتے ہیں کہ قریش مکہ فخر و تکبر اور سرکشی بھی اترے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جو دعوت انہوں نے رکھی ہے اس میں
اس کی مزاحمت کے لیے وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کے اوپر قرآن کو تحقیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آخرت کا انکار ہے، خدا کا انکار ہے، ربوبیت کا انکار ہے، تو مسئولیت کا انکار ہے، یہ سارے پرابلمس ہیں وہاں پر۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے جی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر ہے کہ اس کا موضوع ہے انذار، ٹھیک ہے، تو خبردار کرنا، یہ 7ویں باب کا موضوع ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ جب یعنی کہ اگر اس طرح کی ڈھٹائی اور سرکشی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں لوگوں سے پوچھ پڑت ہوگی، پوچھا جائے گا اور تم لوگ ان چیزوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ تو یہ اس آخری باب کا موضوع ہے انذار کرنا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ انذار کی نوعیت بدلتی رہے گی، اس کے لیے طرز بدلتے رہیں گے، اسلوب بدلتے رہیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سورہ آخری باب میں آ رہی ہے اور مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ بھی کیسے پتہ چلے گا، ہم نے ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ دا کانسیپٹ فرام دا سورہ اور کانٹیکسٹ فرام دا سورہ، تو ہم نے اسی کے اندر سے دیکھا ہے کہ کیا ہے۔ تو ابھی جیسے کہ آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں قیامت کا انکار کیے لوگ بیٹھے ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے تو واپس پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس دن کیا حالت ہوگی، اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے ہی بارے میں ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا جو تم لوگ انکار کر کے بیٹھے ہو۔ دوسری چیز جو ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ کتاباً متشابہن مثانی، جوڑا جوڑا ہیں صورتیں، تو اس کی سورہ نازیات کا جوڑا دیکھیں گے، سورہ نبا کا تو جوڑا سورہ مرسلات تھی اور سورہ نازیات کا جوڑا سورہ عبس ہے۔ اچھا اب پھر اس کے بعد تیسری چیز ہم نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ صورتیں جوڑا جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، کن کن پہلوؤں سے ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑے مزے کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور صورتیں جوڑا کبھی اپنے ٹاپک میں سیم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یعنی ان میں کبھی کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واضح مثال ہے سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی، دونوں صورتیں الف لام میم سے جیسے کہ شروع ہو رہی ہیں، دونوں صورتوں کا اختتام دعاؤں پر ہو رہا ہے، دونوں کی آخری جو دعائیں ہیں، البقرہ کی آخری 3 اور آل عمران کی آخری 10 آیات مکمل طور پر دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جیسے مضمون میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ اشتراک مضمون کا اس طرح سے ہے کہ دونوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور لیکن البقرہ میں یہود سے زیادہ نمایاں طور پر بات چیت چل رہی ہے، اور آل عمران میں نصارہ سے زیادہ نمایاں طور پر بات چیت چل رہی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں پھر آگے چل کر امت مسلمہ کی تذکیر اور تطہیر کے لیے قوانین اور مضامین ہیں۔ تو اس طرح صورتوں کے جوڑا ہونے پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں نے اس دن بھی جیسے یہ کہا تھا کہ چھوٹی صورتوں میں یہ پریکٹس بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ جب سورہ نازیات اور سورہ عبس یہ صورتیں جوڑا ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک اسٹوڈنٹ بالکل پھنس جاتا ہے اور اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے بھی صورتیں جوڑا بن رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی جن لوگوں نے قرآن ظاہر پڑھا ہوا ہے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ سورہ عبس میں تو وہ واقعہ آ رہا ہے کہ وہ ایک صحابی کے بارے میں جو وہ آئے اور نابینا صحابی ام مکتوم وہ آئے اور ان کے اوپر نبی وسلم کا رسپانس اور وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو یہ کس طرح سے صورتیں جوڑا بنیں گی۔ تو ایک اور پہلو صورتوں کے جوڑا ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک صورت میں کیا ہوتی ہے، ایک خبر دی جاتی ہے اور اگلی سورہ میں اس کی تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پہلی سورہ یہ بتائے گی کہ قیامت آنے والی ہے اور دوسری یہ بتائے گی کہ قیامت کا دن کس طرح کا ہوگا۔ تو اس طرح سے اجمال اور تفصیل کا تعلق بعض اوقات 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات صورتوں میں زوجین کی مناسبت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایک میں چیز ہوتی ہے وہ دوسرے میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ ایک دوسری جو پہلی میں چیز مسنگ ہوتی ہے وہ دوسرے میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح سے 2 صورتوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا ایک کے گیپ کو بعض اوقات دوسرا فل کر دیتی ہے، دوسرا ٹاپک فل کر دیتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح اور کس طرح سے جو صورتیں جوڑا ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اب ان نازیات میں اور عبس میں کیا ہے، دونوں میں جو خطاب ہے وہ قریش مکہ سے ہے، قریش کی لیڈرشپ سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ ہینڈ مخاطبین ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں لیڈرشپ کو کیوں اتنا ہدف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمراء جو ہوتے ہیں، جو انفلوئنشلز کسی سوسائٹی کے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ بات مان جائیں تو نیچے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہتا، اور اگر وہ لوگ ہی بات نہ مانے تو نیچے والے لوگ بھی جزا فضا کرتے ہیں، وہ بھی تردد اور شک اور شبہات میں رہتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہوتا ہے. اس لیے اگر لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ مان جائے تو پھر کیا ہوگا, آسانی سے بات جو ان سے نا نیچے بھی پہنچ جائے گی. بالکل اسی طرح دیکھیں کہ فرعون مثال کے طور پر لیڈر تھا, لیکن اس نے اس کے ڈر اور اس کے خوف اور اس کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے نیچے کوئی ایمان لانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے اس کے. اچھا, اب یہاں پر جو سورہ نازیات ہے, یہاں قریش کی لیڈرشپ کو ابھی آپ دیکھیں گے تو ان کے ایک جو ان کا استکبار کا رویہ ہے, جو کہ سب سے بڑا جرم ہے, خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر دینا, خدا کے مقابلے میں سرکش بن کر کھڑے ہو جانا, استکبار کرنا, تکبر کرنا, اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا اور دوسری ہستی کا انکار کر دینا. تو یہاں قریش کی لیڈرشپ نے اس وقت کیا کیا, وہ خدا کا انکار کر چکے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور آخرت کے دن کا بھی انکار کر رہے ہیں. اور اپنے اس استکبار اور اس تکبر کی وجہ سے وہ نہ قرآن پاک کی آیات پر غور کر رہے ہیں, نہ اس کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ان کے رویے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سورہ نازیات میں قریش کی لیڈرشپ کے اندر جو استکبار کا رویہ پایا جا رہا ہے, اس کو ہدف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ایڈریس کیا. اچھا, اور سورہ عبس کیا ہے جو اس کے بعد آئے گی, تو اگلے میں اس رویے کی تصویر کشی کر دی ہے کہ یہ کیا تھا, یعنی وہ رویہ اصل میں کیا ہے اور یہ کس طرح دکھاتے تھے. مثال کے طور پر میں جیسے آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ دیکھیں, نقل کرنا انتہائی بڑا جرم ہے, اس سے طلباء کی زیادتی ہوتی ہے, محنت کرنے والوں کو ان کا حق نہیں ملتا, اور اس کے لیے مختلف طرح کے اقدام ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں کہوں, یاد ہے نا وہ علی کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس نے چیٹنگ کی تھی, تو اس کے چیٹنگ کے کاغذ نکل رہے تھے اور پھر اس کو پکڑا گیا تھا, اس کو 1 سال کے لیے سزا مل گئی تھی, وہ پھر اس کے بعد پیپر ہی نہیں دے سکا, اس کی ڈگری کینسل ہو گئی. اب کیا کیا, اوپر جو میں نے ایک خبر دی تھی کہ نقل کرنا کیسا رویہ ہے, نیچے میں نے کیا کیا, اس کی تفصیل ایک ایگزامپل سے دے دی ہے. تو بالکل اسی طرح سورہ نازیات میں قریش کی لیڈرشپ کا تکبر, ان کی ایروگنس زیر بحث ہے, اور سورہ عبس میں اس ایروگنس کی پکچر بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ لوگ تکبر دکھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ جب دونوں صورتیں پڑھ لیں گے تو ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ ان کو دیکھیں گے. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے جی کہ اب دیکھنا ہے کہ اب جو خطاب ہے وہ کس سے ہے. تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. 5 طرح کی آیات آئی ہیں. اب یہ آیات کیا ہیں, تو اس کو ہم بالکل بھی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں کریں گے, لیکن یہ ایک پہلی چیز تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, 5 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے اس میں جو ہمیں جو اس بات پہ غور کرنا چاہیے, اس سے کیا مراد ہے, اس کو تو دیکھیں گے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا اس سے ہوائیں ہیں. یہ بحث تفسیروں میں آپ کو عام نظر آئے گی, اور پھر کوئی نہ کوئی کہے گا کہ یہ ہوائیں ہیں, کوئی کہے گا یہ فرشتے ہیں, کوئی کہے گا نہیں یہ مقدس چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مقدس چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اب جو ایک طالب علم ہے اس کا کام کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, تو میں یہ دیکھوں گی کہ بھئی یہ قسم پہلی بات ہے کھائی کیوں جا رہی ہے. اچھا, اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں, میں نے جیسے کہ یہ کہا تھا کہ قرآن پاک سمجھنا سمجھانا, قرآن ایک ایسی زبان میں ہے جو کہ واضح طور پر اپنی بات کو کنوے کرتا ہے, جو اپنی بات کو پہنچاتا ہے. اب اور اس کو سمجھنے کا بہت آسان طریقہ کیا ہے, زبان کا میکینزم کو سمجھنا. ٹھیک ہے, اسی لیے جو لنگوسٹک سٹڈیز کی پچھلے 1-2 سال سے ہم لوگ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ لنگوسٹک سٹڈیز میں ہمیں بہت اچھا ہونا چاہیے, اور وہ مطلب آلریڈی ظاہر ہم اردو زبان ایک زبان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں, اور اگر ہم ایک زبان سے واقف ہیں تو ہم لینگویج کے اسٹرکچر کو, لینگویج کے میکینزم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, کتنی اچھی طرح زبان کے اسالیب سے اور زبان کے جو سٹائلز ہیں ان سے واقف ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قسم کیوں کھاتے ہیں, یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں, کب کھاتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں. یقین دہانی کے لیے, جب یقین دلانا ہو اپنی بات کا. ٹھیک ہے, نمبر 1 جب ہم نے اپنے کسی کو یقین دلانا ہو. نمبر 2 ایمفیسس کے لیے شمائلہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مجھے آنسر کر دیں پھر میں آمنہ آپ کا کوشچن لیتی ہوں. اور قسم کس لیے کھاتے ہیں,
اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مان نہیں رہا آپ کی بات تو پھر آپ اس کو قسم دے کے پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میری یہ بات. ہاں یعنی کہ وہی نا یقین دہانی ہی اس کو، یعنی کہ آپ پھر ایک اور جو پہلو ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا کیسے ثابت کریں. تو ایک یہ بھی چیز اس کے اندر ایک شیڈ یا ایک پوائنٹ جو اور ایڈ ہو جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قسم کھاتے ہیں جس سے کہ دوسرے کو یقین آ جائے. بعض اوقات بات کو کنوے کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ طریقہ بن جاتا ہے، کیونکہ بات فوراً دوسرے تک کنوے ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں قسموں کے، ہماری زبان میں قسموں کے استعمالات. اب دوسرا ایک اہم کوسچن یہ سامنے پیدا ہوتا ہے کہ قسم ہم کس کس چیز کی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ آنا چاہیے کہ قسم کیسے کھائی جاتی ہے. نمبر 4 یہ کہ قسم کھانے کے لیے ہم کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کی قسموں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا مقدس چیزوں کی قسم کھاتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بات یہ انشاءاللہ آج اچھا 2 کوسچنز ہیں. جی ہاں آمنہ. اچھا میں ذرا کر رہی تھی، ویسے ایک اور سدرا کا پہلے آیا ہوا ہے. مجھے تو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے، مطلب کہ جو ترجمہ اس میں سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے وہ مرسلات کے الفاظ کا 100% وہی پہلی 4-5 آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو سورہ نازیات میں میرا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ اب میں ایک تھوڑی سی ایگزامپل دیتی ہوں. وہ نازیاتی غرقہ میں جو سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی ہوائیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر روٹ ورڈ کو بھی دیکھیں، نزا سے بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور غرق کا ڈوب کر، تو پھر جو میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جس میں ڈوب کر، قرآن میں لکھا ہوا ہے ڈوب کر نہایت سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو میں نے 5 کوسچنز قسموں کے بارے میں کہے ہیں وہ نوٹ کیے. دیکھیں ان سوالوں پہ غور کریں جو کہ میں نے کہے ہیں، پھر قسموں کا اگلی آیات سے تعلق میں لائیں اور جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے وہ کر لیں. اگر وہ ترجمہ فرشتوں کے حوالے سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور اگر ہواؤں کے لحاظ سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو وہ کر لیں. بس صرف کام اتنا کرنا ہے کہ غور کرنا ہے. جی سدرا. اچھا میرے وہ سورہ کا جو جوڑا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا کہ لازمی ہے کہ ہر سورہ کا جوڑا اس سے اگلی سورہ ہی ہو یا پورے قرآن میں اسی طرح سے ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں جی اسی طرح سے ہے کہ ہر سورہ سے اس سے اگلا جوڑا ہے. تو یہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اب سورہ نبا کا جوڑا نازیات تو نہیں بنی، بلکہ وہ نیچے آئی تھنک باجی نے کیا ہے کہ سورہ نبا کا جوڑا سورہ مرسلات ہے. تو یہ ہر سورہ پہ اتنی یعنی اس پہ محنت کر کے تو اس کا جوڑا ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. اچھا ایک چیز صورتوں کے جوڑا ہونے میں یہ ہے کہ اگر مکی سورہ ہے تو اس کا جوڑا بھی مکی ہی ہوگا، اگر مدنی سورہ ہے تو اس کا جوڑا بھی مدنی ہی ہوگا، مدنی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مشہور و معروف جو صورتوں کی تقسیم ہے یا پھر جو صورتوں کے جو جوڑے بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے کہ آیا کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس وقت تو یہ سارا کام ہوا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ہم لوگ اپنی تفسیر تو نہیں لکھ رہے نا، یعنی ہم لوگ تو ابھی تفسیری کام کو جو ریٹن آلریڈی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بعض جوڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت واضح ہیں ان کا، جیسے سورہ ناس، الفلق، یہ سارے مشہور و معروف جوڑے ہیں. نبی باسم نے اپنے جوڑوں میں زہروین جب جیسے آل عمران البقرہ کو کہا گیا، تو اس طرح کی بعض صورتوں کے جوڑے جو ان سے نا وہ بالکل واضح ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ جوڑا بالکل، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سورہ کا جوڑا اس سے آگے ہی بڑھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب البقرہ کا جوڑا میں المائدہ کو نہیں بنا سکتی، تو میں نے ظاہر ہے کہ البقرہ کے آگے جو آ رہی ہے آل عمران وہی اس کا جوڑا ہے، اور یہی وہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ 2 کر کے ہم نے آپ کو 7 چیزیں عطا کی ہیں، یعنی کہ 7 چیپٹر یہ 7 ابواب دیے ہیں، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مختلف مراحل ہیں. کہ پہلے کا جیسے ابھی ہم اس وقت 7 چیپٹر پڑھ رہے ہیں، 7 باب پڑھ رہے ہیں، جس کا موضوع پوری ساری صورتوں کو پڑھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان ساری صورتوں کے اندر جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے انذار، یعنی خبردار کیا جا ہمیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے کہ ہر سورہ کو پڑھ کے غور کر کے کرنا. اب آپ نے اگر مثال کے طور پر بہت پڑھ لی ہے، اسٹڈی کر لی ہے، اب اچھا خاصا ٹائم اس میں گزارا ہے، اب آپ اس بات کو چیلنج کر سکتی ہیں کہ نہیں جی سورہ نازیات کا تو مجھے سورہ عبس جوڑا نہیں لگ رہی،
تو ٹھیک ہے آپ سورہ نازیات کو سورہ نبا کے ساتھ ملا کے دیکھیں, آپ دیکھیں کیا وہاں بات بنتی ہے. پھر سورہ عبس کو آپ کو آگے سورہ تکویر سے ملانا پڑے گا, تو پھر سورہ تکویر کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اگلی سورہ انفطار کا کیا بنے گا. تو اب تکویر اور انفطار تو دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورتیں جوڑا لگ رہی ہیں. تو مطلب آپ کی ترتیب جب خراب ہوتی جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا کس طرح آپ فکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے کہ پہلا تو مرحلہ یہی ہے کہ جو تقسیم دے دی گئی ابھی ہم اس کے اوپر غور کریں. جب انسان بہت غور کر لیتا ہے, بہت چیزیں دیکھ لیتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس طرف بھی جاتا ہے کہ آیا یہ دیکھیں جی کہ یہ واقعی اس کا جوڑا ہے یا نہیں ہے. مطلب آپ کہہ سکتی ہیں, چیلنج کر سکتی ہیں کہ نہیں جی مجھے سورہ ناس کا الفلق جوڑا نہیں لگ رہی, تو ٹھیک ہے پھر آپ کو سورہ فلق کا جوڑا ڈھونڈنا پڑے گا. قرآن کی یعنی کے بارے میں جو سارا کام ہو چکا ہے, بس یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ بلائنڈلی ہم یقین کرنا شروع کر دیں. آپ ان جوڑوں کو میں نے کہا ہے نا کہ پڑھتے رہیں تو پھر یا آپ کو تصدیق ہوگی, بعض اوقات ہو سکتا ہے سوال بھی اٹھیں تو پھر آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. پھر چیلنج کریں گے تو آپ ظاہر ہے آپ اس کا دوسرا کوئی آلٹرنیٹ بھی تو پیش کریں گے کہ نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے, ایسے نہیں ہو رہا. تو جو بہرحال مفسرین کا کام ہوا ہے اس کو کریٹیکل جو نظر ہے وہ اس سے ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت ایسا کام ہے جو اسٹیبلشڈ ہے, جو مانا جانا ہے, معروف ہے. ہر جگہ آپ کو صورتوں کی تقسیم ایسی ہی ملے گی, روایات سے ان کی تصدیق بعض اوقات ہو جائے گی. قرآن خود اپنے اسلوب سے بعض اوقات زیادہ ٹاپکس کے اوپر غور کریں گے تو زیادہ بہتر طور سے بات سامنے آتی چلی جائے گی. اور یہ ویسے بھی ایک قرآن کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک بہتر چیز ہے. یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس سے فرق پڑ رہا ہو کہ اس سے ہدایت نہیں ملے گی اگر مجھے سورہ کا جوڑا نہیں ملا, تو یہ ایسی چیز یعنی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ہے کہ اس سے تو ذرا قرآن کی اچھا ایک آپ کو بتا کہ گرپ اچھی ہوتی ہے, آپ کو مزہ آتا ہے اور اس طرح کی چیز. اچھا جی, اب اس کے بعد ہے اب ہم ترجمے اور اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہ والنازعات سے مراد کیا لینا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا ہے وہ 4-5 سوال تھے جو یہ دیکھیں کہ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیسے کھاتے ہیں, ہمارے یعنی کہ قسم کھانے کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں. نمبر 3, قسم کن کن چیزوں کی کھائی جاتی ہے. یہ کہ قسم پہلی چیز ہے کہ کیوں کھائی جاتی ہے, تو ہم نے کہا کہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے, دوسرے کو یقین دلانے کے لیے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, یہ چیزیں ہوں, یہ قسم کھانے کے مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری چیز ہے جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ قسم کیسے کھاتے ہیں. اچھا اسلوب کیا ہوتا ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کس چیز کی کھاتے ہیں. اچھا قسم ہم, اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم قسم کس چیز کی کھاتے ہیں. ذہن میں سوچیں, کوئی نہ کوئی آنسر سوچیں. اس سے کیا اپنی اسٹڈی نہیں کریں گے نا تو دوسرے کی اسٹڈیز آپ کو دے دینا بس وہ انفارمیشن ہی ہوگی, لیکن وہ آپ کا علم نہیں بنے گا, آپ کے ذہن کا حصہ نہیں بن سکے گا. کہنا بولیں ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے. کوئی اہمیت ہوتی ہے, مطلب زور دینے کے لیے. جیسے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو بندہ بہت اہم ہوتا ہے نا, اسے اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے اسی کی قسم کھا رہے ہیں. میں تمہاری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, کہ مطلب اہمیت جتانے کے لیے بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے, اور اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. دیکھیں اہم چیز کی قسم کیوں کھا رہے ہیں, مجھے پھر اگزامپل دیں, مثال دیں پھر مجھے. خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا, اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے. بات پہ یقین اس آپ کے پیش نظر دلانا ہے. ان کا تکیہ کلام بھی ہوتا ہے. جی بالکل, ہر بات پہ ویسی قسم سے کہے جاتے ہیں. ہاں کہے جاتے ہیں. اچھا اب وہ ایک تو وہ ہوتا ہے تکیہ کلام ہوتا ہے, اور ہم اس وقت جو انسان, اور بعض اوقات قسم کھانے کا جو انداز بھی ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے وہی ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ قسمیں جو ہم بعض اوقات اپنی بات میں زور کے لیے یا تاکید کے لیے, یقین دلانے کے لیے کھاتے ہیں, وہ عموماً ہم کس چیز کی کھاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کی قسم جب کھائی جاتی ہے تو ہم اصل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں, اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ میں سچی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اپنی بات میں اور جو بعض اوقات زور یا تاکید پیدا کرنے کے لیے جو پیش نظر جو قسم کھائی جاتی ہے, تیسری چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے واقعے کے اوپر یا ایسی چیز کے اوپر قسم کھائیں گے کہ جس بات سے یقین آ جائے گا دوسرے انسان کو. یعنی کہ جو واقعہ ہوا ہے, جو ایونٹ ہوا ہے, یا جو پرابلم درپیش ہے, اس واقعے کو, اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم قسم کھائیں گے. یہ چیزیں تو ہو گئی, ہمارے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے کہ ہم قسم ان چیزوں کھاتی ہیں جو ہمارے نزدیک پیارے یا اہم ہوتے ہیں. قسم اس چیز کی کسی اعلیٰ و برتر ذات کی, جیسے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بنانے کے لیے. بات ہم نے دیکھ لی کہ عرف جو رائج ہے, جو عام طور پر جو کہا جا رہا ہوتا ہے.
اچھا اب اس کے بعد قسم کے بعد جو کھانے کے بعد نا جو لازمی طور پر ایک بات یہ ہوگی کہ ہماری بات میں قسم کا کوئی تعلق ہوگا اگلی بات سے. اس ایسے موقع پر آتی ہے کہ جس کے بعد یا اس کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی اہم قسم کا مقدمہ درپیش ہے جس کو کہ رفع کیا جا رہا ہے. اب آپ جو ترجمہ آپ ڈیسائیڈ کریں گی نا آمنہ، جو میں یہ ساری بات میں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ون نازعاتی غرقہ ون ناشطاتی نشطہ والسابحاتی سبحا، یہ جو ہواؤں کی قسم کھانی ہے تو آخر کس طرح ہم اس کو ڈٹرمن کریں گے. دیکھیں فرشتے بھی ٹھیک ہے مانا وہی کام کرتے ہیں اور جو ہوائیں ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں. یہ معنی کیوں اس طرح کے ہواؤں والے لے لیے گئے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے کہا ہے کہ قرآن پاک خود اپنی باتوں کو، اپنی قسموں کو، اپنے اسالیب کو، اپنے ورڈز کو ایکسپلین کرتا ہے دوسری جگہ پہ. تو قرآن پاک کے اندر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گی، ہواؤں کی قسمیں عام ہیں، جیسے کہ والذاریات ذروا والمرسلات. دیکھنا ہے کہ ہواؤں کی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں. تو سامنے نبی پاک کے جو مخاطبین ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں، ان کی کمیونٹی، ان کی تاریخ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ ایسی قومیں تھیں جو ہواؤں کے عذاب سے ختم کر دی گئیں. ٹھیک ہے، ہواؤں کے قسموں کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن کے متشابہ ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے پیچھے کیا یہ قسمیں کھائی ہیں تو پیچھے کس طرح آئی ہیں. تو پیچھے یہ قسمیں ہم نے دیکھا کہ بہت معروف معنی میں ہواؤں کے لیے گزر چکی ہیں. زاریاتی ذروا، فالحاملاتی وقرا، والحاملاتی اور اٹھانے والیاں اور بوجھ کو اٹھانے والیاں، فالجاریاتی یسرا اور چلنے والیاں بہت آسانی کے ساتھ نرم ہوائیں، فالمقسماتی امرا اور تقسیم کرنے والی معاملات کو. ہواؤں کی قسمیں قریش مکہ کے لیے، یہ نبی وسلم کے مخاطبین کے لیے تبین گیری کس طرح سے اہم تھی اور کیوں اہم تھی. ٹھیک ہے کہ وہ ان ہواؤں کا ایک بڑا رول تھا اور وہ جس طرح کی ایک قوم تھی جو ہلاک ہو چکی تھی. آپ سورہ دخان کی پہلی 4 آیات اور انا انزلنا فیہا سورہ القدر کی 5 آیات ان کو ذرا سامنے رکھ کر ذرا ٹیلی کریں. اب ایک جگہ پہ لیلۃ القدر آگے، ایک لیلۃ المبارکہ آ گیا ہے، اس کے بعد وہی آگے بالکل وہی ورڈز ہیں جن میں امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تدبیر کی جاتی ہے. اب ہم نے کیا کیا، سورہ قدر تو ہمارے نزدیک واضح تھی، لیکن سورہ دخان میں جو لیلۃ المبارکہ آ گئی ہے ہم نے اس کو اب کیا کیا، کوئی اور رات بنا دی ہے. جبکہ طریقہ کیا تھا کہ بالکل لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کو آمنے سامنے رکھ کے امور کی تقسیم کرنا، تدبیر کرنا، بڑے بڑے امور کے فیصلے کرنا، یہ فیصلوں کی رات ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم نے کیا کرنا تھا، اکٹھے رکھ کے دیکھنا تھا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز جو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو ہم نے معروف معنی میں ہی لے لیا، چونکہ سورہ قدر کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں تھی، لیکن لیلۃ المبارکہ کو ہم نے کوئی اور رات بنا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پھر کسی بات کو ثابت کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ون نازعاتی غرقہ ون ناشی، تو یہاں لفظوں کے معنی سے ہواؤں میں اس کا معنی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر یہ ہے کہ ہواؤں نے جس طرح سے ایک قوم کو تباہ کر چکی تھی تو قریش مکہ کو لیے یہ بات یعنی کہ لازم طور پر ایک ایسی بات کہی جائے گی جس کا ان سے کوئی تعلق ہوگا، اس سے کوئی ان کے لیے اس میں کوئی ایسا پہلو ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہواؤں کو گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. پھر مقسم علیہ یہاں پر کیا ہے، وہ ہے کہ یہ محذوف ہے کہ کس چیز کے لیے یہ ہواؤں کو دلیل بنایا جا رہا ہے، ہواؤں کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح تدبیر کرتی ہیں، کس طرح اکھاڑ پھینکتی ہیں، کس طرح آہستہ چلتی ہیں، کس طرح تیز چلتی ہیں، ان کے اندر کیا پہلو ہے اور یہ ان کو کیوں گواہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ قریش مکہ ان ہواؤں کے انجام سے واقف، کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ قیامت کا دن جس کو تم جھٹلا رہے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وہ معمولی ہواؤں سے اگر اس طرح کے کام کروا سکتا ہے تو اس بات میں بھی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم کر کے ایک دوبارہ زندگی تم لوگوں کو نہیں عطا کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں، باقی آپ لوگ تھوڑا سا خود اس کو اسٹڈی کریں اور سورہ زاریات اور سورہ مرسلات کی قسموں کے ساتھ ان کو رکھ کے بالکل ٹیلی کریں، جس طرح کہ سورۃ القدر اور سورۃ الدخان کی پہلی آیات کو ٹیلی کریں تو پھر آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کے کون سے معنی مراد لینے ہیں. اور کیا پھر یہ دیکھیں کہ ہواؤں کے معنی میں لینے میں کوئی پرابلم بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے معنی نہیں ہونے چاہیے جن کا اگلی بات سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا سامنے والے کے لیے کوئی امپورٹنس نہ ہو،
اب مثال کے طور پر میں اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کے لیے ایسا جملہ نہیں مثال کے طور پر کہ قسم سے کہہ دوں کہ طور پر میں فروٹ کھا رہی ہوں بھائی، تو یہ ہواؤں کو یہاں پر کیوں دلیل بنا کر یا گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ بات میں پورا کنیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، قسم سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے، تو وہ جو واقعہ ہے ان کے اندر گہرا کوریلیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کو بھی دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ نے بالکل یہی باتیں بالکل نیچرل وے میں، جس طرح ہم اپنی بات کرتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن میں بات کی وہ بھی بالکل نیچرل وے میں ہونی چاہیے، سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے، چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہو، جو پرابلم ان کا ہے بات کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ ہم لوگ قرآن کو علمی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ ساری ڈیبیٹ میرے لیے آپ کے لیے بڑی اہم ہو جاتی ہے، تو اگر اس میں وقت لگ جائے تو اس سے بہترین اور کیا بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میرے خدا کا کلام ہے، اس کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی جگہ بنانی ہے، چاہے ایک آیت دن میں کریں، چاہے ایک آیت ہفتے میں کریں، لیکن بہرحال ترجیحات میں یہ قائم ہو کہ میں اپنے رب کی بات کو سمجھنے کی خواہاں ہوں، تو یہ چیز یعنی ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر اس طرح جب آپ پڑھیں گے اور ایک علمی طریقے سے آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے لیے اتنا راحت کا سبب بنے گی، اور جس طرح اپنے کلام پہ غور کریں گے پھر قرآن کی طرف جائیں گے تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سی یہ چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن میں اچھے طریقے سے تدبر کرنے کی، اس لیے میرا اس بات پہ دل مطمئن ہے، یعنی کہ اس میں مقصد کسی ایک رائے کو کسی پہ غالب کرنا نہیں ہے یا اس پہ منوانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کرنا۔ ہاں ایک ہمیں پوائنٹ ذہن میں رکھنا پڑے گا، ایک یعنی مراد کوئی ایک ہی چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں بازار سے لے آنا، مجھے کچھ بتانا پڑے گا کہ کیا لے کے آئیں، یہ نہیں کہ آپ گروسری بھی لے آئیں یا کپڑے بھی لے آئیں یا جوتے بھی لے آئیں، یعنی کہ اگر میں چاہتی ہوں جو مجھے مطلوب ہے چیز تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مطلب ایک ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد کچھ مفسرین نے ہوائیں بھی لی ہے، اس سے مراد کچھ نے یہ بھی لیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے لیے ہی کریں متعین تو کوئی ایک چیز کریں، اور اس کے ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ یہ دلیلیں ہیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس کا زیادہ میننگ یہی چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 3-4 ماہ بعد اپنی رائے سے خود ہی رجوع کر لیں، لیکن متعین کریں گے تو رجوع کریں گے نا۔ جب ہم 4-5-6 لکھ لیں گے تو پھر تو بات ادھر پدھر ہی رہے گی، کہ پھر تو یعنی کلیئرٹی آئے گی نہیں، بس پھر یہی ہوگا کہ یہاں پہ اللہ کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، تو چلے قسم میں تو چل جائے گی، لیکن کہیں حکم کی بات آئی تو پھر وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ہر انسان نے قرآن کے اوپر اپنا شرح صدر کرنا ہے، تو یہ انالیٹیکل اسٹڈی صرف ایک وہ راستہ دکھاتی ہے کہ یہ کتنا فطری کلام ہے، یہ کتنا نیچرل طریقے سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی وہی جسے کہتے ہیں کہ مشکل یا پھر مبہم چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہاں بہت ساری آیات کو لے کے ہم نے قرآن کو ایک مبہم سی اور ایک غیر واضح چیز بنا دیا ہے۔ تو اب جب ایک ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی رہتی ہے مقدس چیزوں کی قسم کھاتی ہیں، تو اب کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر قرآن مقدس چیزوں کی قسم بھی کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں اس طرح سے بات کرتا ہے، اس کا پھر اگلی آیتوں سے تعلق پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہونا چاہیے۔ پھر ہوائیں اگر مقدس ہیں تو پھر کیا اس میں مقدس ہونے کا کیا پہلو ہے، کس طرح سے مقدس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ پھر سوال ایک سوچنے والے دماغ میں تو ہوتے ہیں یہ سوال، تو وہ پھر اگر ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو پھر یقین نہیں بیٹھے گا۔ اور بعض اوقات اگر آپ یعنی کہ جس انسان نے اپنے لیے راستہ نکالنا ہے پھر وہ ان سوالوں کے پیچھے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اسی کا پھر ایک بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور پھر فائنلی آخر میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ اس کے بعد یہ آپ سوال اٹھائیں اور اس کے بعد جس مرضی ترجیح کا متعین کر لیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ لازمی طور پہ ہوائیں ہی کریں یا اس پہ لازمی طور پہ فرشتے ہی کریں، نہیں، یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر انالیٹیکل سٹڈیز کے بعد یہ نہیں آپ کو زور دیا جائے گا، ہاں میں البتہ زور اس بات پہ دوں گی جو مجھے سمجھ میں آئی ہوئی ہے، جو مجھے بہتر لگ رہی ہے۔ جب آپ لیں گے تو آپ وہی لیں گے جو آپ کو زیادہ بہتر لگ رہی ہے۔ کسی نے کچھ کہنا ہے یا بس ہم پھر بند کریں؟ اچھا، مجھے ویسے آپ کی ساری باتیں سن کے تو ذہنی طور پہ یہ ہواؤں والا ہی سارے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اور جو عاد و سمود پہ عذاب آئے اور یہ وہی سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے جو لفظی معنی ہیں یا الفاظ کے معنی پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ اس میں اور اس میں مطلب کے لحاظ سے کیا فرق ہے، یہاں عرفہ ہے، یہاں غرق ہے، یا پھر
یہ ناشراتی اور ناشطاتی مطلب یہ ملتے ملتے ہیں، تو ان کا میننگ پھر چیک کر کے تو پھر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کلیئر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کے لیے مثال کے طور پر میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہے، کھانے کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کھانا ہیلدی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کھانا قوت دیتا ہے. تو اب کھانے کے کئی اسپیکٹس ہیں، اور جس کے پاس وکیبلری زیادہ ہے یا جس نے بات پوری کرنی ہے. اب میں اس میں سے اس وقت سورہ نازیات کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں پر اس کیا کھانے کے ٹیسٹ کو کوٹ کیا جائے، کھانے کے رنگ کو کیا جائے، کھانے کے ذائقے کو کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ سورہ زاریات میں دیکھیں گے کہ ہواؤں کا کون سا پہلو ہے. تو بعض اوقات یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلو بالکل ایک جیسے ہوں. ہم تو ترجمے میں سے پڑھ کے فوراً ہوائیں پہلے لگا دیتے ہیں نا، تو اس میں ہواؤں کا نہیں ہے، صفات ہے صرف نا، صفات ہیں. تو اب آپ نے صفات کے لحاظ سے متعین کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ چلے جس چیز کی بھی قسم ہے آگے آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ اچھا کس چیز کی اہمیت ہے جس پہ یہ کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ کس آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا بات تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا سٹریس اپنی بات میں کریٹ کرنا پڑا، اتنا زور ڈالنا پڑا، یا اتنی چیزوں کو گواہی کے لیے پیش کرنا پڑا، وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. صرف ایک یہ بات اصول جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی روشنی میں یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ ون نازیاتی غرقہ اور ون ناشطاتی نشطہ یا ون زاریاتی ذروا یا ول مرسلاتی عرفا، یہ چیز جب قریش مکہ کے سامنے آئی تو وہ بہت اچھی طرح ان کو کلیئر تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. عربی مبین کا مطلب اور عربی معلیٰ کا مطلب، اسلوب کی ندرت کا مطلب، یہ لیا ہے ہم نے کہ جیسے ہی یہ کلام ان کے سامنے آیا ان کو اچھی طرح یہ بات واضح تھی، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمیں جو ان سے ہے وہ اگر ہمارے سامنے جب کوئی کہتا ہے کہ قسم سے اس کی قسم، تو بچے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے اب پتہ ہے، یا پھر قسم سے میں نے یہ کام کر دیا، تو ہمیں اچھی طرح میرے سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہے. تو یعنی بات ہم ایک دوسرے کو کنوے کر دیتے ہیں. آپ سے پوچھو کہ آپ نے ویکسین لگوا لی ہے، تو ابھی آج کے تناظر میں ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میں کووڈ کی ویکسین کی بات کر رہی ہوں، نہ کہ چیچک کی یا پولیو کی یا اس کی. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس وقت کے حالات اور ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیا معلومات ہیں، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے. چلیں جی، چلیں اس ڈسکشن کو پھر انشاءاللہ آپ لوگ اپنے بس کرتے رہیں اور سمجھیں اور سیکھیں. چلیں جی پھر اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید